یہ بات بتائی نہیں گئی لیکن نام لیا گیا المیزان کا۔ چلیے ہم بتا رہے ہیں تاکہ ناظرین جو ہے ہمارے وہ اس تفسیر سے بھی کچھ استفادہ کریں۔ وَيُخْبِرُهُمْ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں خبر دی، وَهُوَ بُشْرَا، اور وہ بشارت تھی کہ مشرکین جو ہیں اگر آپ سے لڑیں گے یعنی مومنین سے لڑیں گے تو ان کو منہ اپنا چھپا کے بھاگنا پڑے گا اور پیٹھ دکھا کے بھاگنا پڑے گا، وَلَّوُا الْأَدْبَارَ، اور وہ اپنی پیٹھ دکھا کر کے بھاگیں گے۔ اور وہ جو نبی مکرم نے خواب دیکھا تھا جو کہ سچا خواب ہے، کیونکہ نبی جب خواب دیکھتا ہے تو وہ سچا ہے، وَإِنَّ الرُّؤْيَا الَّتِي رَآهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم رُؤْيًا صَادِقَةً سَيَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ، کہ وہ جو فتح مکہ کی خوشخبری ہے، وہ جو خواب حضور نے دیکھا تھا کہ عنقریب ہم مسجد حرام میں یعنی خانہ کعبہ میں داخل ہوں گے، کہ کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، امن و امان کے ساتھ ہوں گے، اور محلقین رؤوسہم، ظاہر سی بات ہے حج کرنے کے لیے جائیں گے تو سر کو مونتے ہوئے، لا یخافون، کبھی خوف نہیں ہوگا، فإنہ تعالی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ دین حق جو ہے وہ تمام ادیان پر غالب آ جائے، وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے وہ مشرکوں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرتا ہو۔ اب اس کے بعد دیکھیے گا تفسیر اس آیت کے اندر جو علامہ سید محمد حسین طباطبائی نے کی، جن کا حوالہ دیا گیا اور بات اپنی من کی گئی اور اپنی تفسیر بالرائے سے جو وہ چاہتے تھے اس کو بیان کیا گیا۔ یہ خود بھی خیانت ہے قرآن کے ساتھ بھی اور تفسیر یہ جو المیزان ہے اس کے ساتھ بھی۔ بہرحال لوگ خیانت کرتے ہوئے گھبراتے نہیں ہیں، ہم اس کو ظاہر کرتے ہوئے بھی انشاءاللہ نہیں گھبرا رہے ہیں۔ قولہ تعالی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ راضی ہو گیا مومنین سے کہ جب انہوں نے بیعت کی تھی اے حبیب آپ کی تحت الشجرہ، درخت کے نیچے۔ فرماتے ہیں یہاں جو رضا ہے نا، رضی اللہ راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، رضا سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں حیۃ تطرأ علی النفس من تلقى ما يلائمها وتقبله من غیر دفع ويقابله السخط۔ اب یہاں پر رضا اور رضا کے مقابل میں جو چیز سخط ہے اس کی یہ وضاحت فرما رہے ہیں کہ رضا حقیقت میں ایک نفسانی کیفیت ہے کہ جب کسی چیز سے نفس ملائم ہوتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے تو اسے دور بھی نہیں دیکھنا چاہتا، اسے اچھا لگتا ہے، تو اس نفس کی کیفیت کو رضا کہتے ہیں کہ جس چیز کو ملائمت کے ساتھ نفس پسند کر لیتا ہے اور اسے اچھا لگتا ہے، اس چیز کے ساتھ وہ رضا کی کیفیت میں ہوتا ہے، یعنی اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور یہ کس کے مقابل میں؟ سخط کے مقابل میں۔ سخط یعنی ناراضگی، کسی چیز سے وہ پسند نہیں کرتا نفس انسان کا تو اس کو وہ اچھا نہیں لگتا ہے، یعنی اس سے وہ ناراض رہتا ہے۔ وَإِذَا نُسِبَ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ تعالی، اگر یہی رضا یا سخط، یہ جو نفسانی کیفیتیں ہیں، اگر یہ اللہ کی جانب منسوب ہوں تو کان المراد الاثابۃ والجزاء الحسن، اس سے مراد ثواب ہے، جزائے حسن ہے۔ اس سے مراد یعنی جب اللہ کی طرف نسبت دی جاتی ہے رضا کی کہ اللہ راضی ہو گیا، یعنی اللہ تمہارے کسی عمل کے بدلے میں ثواب عنایت فرما رہا ہے۔ یہاں پر رضا کا مطلب ہوگا ثواب عطا کرنا، اور اگر ہمارا عمل ٹھیک نہیں ہے، اس کے قانون کے مطابق نہیں ہے، تو ثواب کے مقابل میں کیا ہے؟ عذاب ہے، اور وہ عذاب ملے گا۔ کیوں ایسی بات کی ہے انہوں نے؟ دیکھیے نا، اس تفسیر کا بالکل ذکر نہیں کیا گیا۔ کہتے دون الحیات الطارئہ والصفت العارضۃ الحادثہ لاستحالۃ ذلک علیہ تعالی، اس لیے کہ یہ جو صفت عارضہ ہے، یہ نفسانی کیفیتیں ہیں، یہ اللہ کے لیے تصور کرنا محال ہے، ناممکن ہے کہ اللہ ایسے نفسانی عارضات اور حوادث سے دوچار ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ محل حوادث نہیں ہے، کوئی حادثہ اللہ کے لیے بات
بالکل ہی متصور نہیں ہے، اور تصور کرنا اس کا محال ہے کہ اللہ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے. یہ ہم کہتے ہیں مجازن، اور اس صفت کو صفت فعل کہا جاتا ہے، نہ کہ صفت ذات کہا جاتا ہے. چنانچہ انہوں نے خود واضح کر دیا کہ فَرِضَاهُ سُبْحَانَهُ تَعَالَى مِن صِفَاتِ الْفِعْل لا من صفات الذات. صفات فعل میں سے ہے. یہ تھوڑی سی علمی ٹیکنیکل باتیں ہیں، اس پر توجہ کرنے سے بات واضح ہو جائے گی. وَالصِّفَةُ الْعَارِضَةُ یہ فَرِضَاهُ سُبْحَانَهُ مِن صِفَاتِ الْفِعْل لَا مِن صِفَاتِ الذَّات. میں یہاں تک اکتفا کر کے میں آپ کی خدمت بتا رہا ہوں. یہ جو باتیں آپ نے ابھی سنی ہیں، مجھے دیکھیں، یہ جو باتیں آپ نے سنی ہیں، ان باتوں میں سے کوئی بات جو حوالہ دیا گیا اس حوالے میں آپ نے سنی نہیں. یعنی کتاب کا نام لیا گیا اور کتاب کی بات کی گئی اور حوالہ بھی دیا گیا، اور اسی آیت کے ذیل میں جو تفسیر ہے اس کی بھی دہائی دی گئی، لیکن باتیں اپنی کی یہ تفسیر نہیں بتائی. اسی ایک تفسیر کے اس ابتدائی علمی اور دقیق جو تحقیقی نکات ہیں، ان نکات کو اگر ہم سمجھ لیں تو بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن مجید میں کسی کو لانگ لائف گارنٹی اللہ نے نہیں دی ہے. آپ ذرا مجھے دیکھیے اس آیت میں جو انہوں نے تفسیر کی بہت خوبصورت، کہ رضا کا مطلب وہ نفسانی کیفیت ہے کہ کسی چیز سے ملائمت ہوتی ہے اور نفس کو اچھا لگتا ہے تو وہ نفس خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ میں فلاں چیز سے خوش ہوا، اور اس کے مقابل میں سخط ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں حقیقی معنی میں اللہ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی. استعمال ہوتی بھی ہیں تو اس کا معنی مجازی ہے. اللہ راضی ہوا یعنی اللہ اس فعل کے بدلے میں اللہ نے ثواب اس کے لیے مقرر کر دیا. ثواب اللہ جو ہے دیتا ہے، اور اگر کوئی اس کا فعل غلط ہے تو ثواب کے مقابل میں کیا ہے؟ عذاب ہے، عذاب دیتا ہے. تو یہاں عذاب اور ثواب کا تعلق کیا ہے؟ کس سے ہے؟ کسی انسان کی ذات سے ہے، شخصیت سے ہے، یا اس کے کسی عمل سے ہے؟ آپ مجھے بتائیں. ہر عقل مند جواب میں یہی کہے گا کہ ثواب کا تعلق اور عذاب کا تعلق کسی انسان کی شخصیت سے، اس کی ذات سے نہیں ہے، بلکہ اس کے کردار اور اس کے افعال، اس کے اعمال سے ہے. اگر میرا عمل آج اچھا ہے، ناظرین پوری توجہ سے سنیے گا، علمی گفتگو ضرور ہے لیکن آسانی سے میں لفظوں کو سادہ استعمال کر رہا ہوں تاکہ آسانی سے آپ سمجھ سکیں. اگر میرا عمل اچھا ہے تو اللہ مجھ سے راضی ہے، یعنی مجھے اس کا ضرور صلہ دے گا، ثواب مجھے دے گا. اور اگر میرا عمل برا ہے تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی غضبناک ہوگا، یعنی مجھے عذاب سے دوچار کرے گا. یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے سمجھنے کے لیے؟ نہیں. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ فلاں سے راضی ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فلاں جو بھی مرضی کرتا رہے اس سے راضی ہی رہے گا، کیونکہ یہ صفت راضی ہونے کی اللہ کی ذات میں نہیں ہے، بلکہ یہ صفت فعل ہے، یعنی اس کے کردار کے ساتھ اس کا تعلق جڑا ہوا ہے. یعنی اس کے کردار کے مقابل میں یہ ہے کہ اگر وہ کردار ہو کہ جس کردار سے انسان اچھا بنتا ہے اور اس اچھے کردار کی وجہ سے اللہ اسے ثواب دیتا ہے تو اللہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ اسے راضی ہے. اور کردار اس کا کسی وقت برا ہو جائے تو یقیناً اللہ کی رضا بھی باقی نہیں رہے گی، اس لیے کہ کسی شخصیت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں جڑا ہے بلکہ اس کے کردار سے اس کا تعلق جڑا ہے. تھوڑی سی غور کرنے کی اس میں ضرورت ہے، مجھے یقین ہے کہ ہمارے ناظرین اس پر غور کر رہے ہوں گے. میں اس کو آسان لفظوں میں یہ خلاصے کے طور پر پیش کر دوں